آج کے دور میں معلومات کا حاصل کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں، خصوصاً پاکستانی قوم کے بارے میں کہوں گا، وہ لوگ پڑھنے لکھنے سے دور ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ جب منہ کھولتے ہیں ہم تو جہالت کا انبار ہی نکلتا ہے۔ یہ جو گزشتہ سال گزرا ہے، میں نے اپنے جمعوں کے اندر مسجد میں میرے ساتھی جو جمعہ پڑھتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں، میں نے اس پر بہت زیادہ بات کی ہے، شاید اس سال سب سے زیادہ بات کی، وہ یہ کہ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کل ہی کی بات معلوم ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی شاید 2 4 5 دن ہی گزرے کہ جب میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آیا تھا، اور ویڈیو کا عنوان تھا کہ نئے سال یعنی 2024 میں کیا کریں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے چند دن یا چند ہفتے گزرے ہیں تو دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں اس عنوان کے ساتھ کہ نئے سال یعنی 2025 میں کیا کریں۔ قرب قیامت کی جو علامات ہے ان میں سے ایک علامت، نشانی، ایک سائن یہ بھی ہے کہ آخری وقت میں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے دنوں کی طرح، ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دنوں کی طرح، اور دن جو ہے گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے، اور آدمی کو ادراک بھی نہیں ہوگا، اس کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ کیسے یہ زندگی کے قیمتی لمحے اس کے نکل چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی اور کی کشتی جو ہے وہ اپنے آخری ساحل کی طرف رواں دواں ہے۔ بہرحال تو نئے سال یعنی 2025 میں کیا کریں، آپ حضرات کو شاید یاد ہو کہ میں نے یہ پچھلے سال کے اسی عنوان کے تحت جو ویڈیو تھی، یہی ٹاپک تھا سیم، اور لیکن وہ 2024 سے متعلق تھا۔ اس میں یہ بات کی تھی کہ لوگ ریزولوشن بناتے ہیں نئے سال کا، کوئی ہیلتھ کے لحاظ سے بناتا ہے، کوئی فائنینشیلی بناتا ہے، کوئی اپنی اکیڈمیکلی بناتا ہے، تو ہر بندہ اپنا ریزولوشن بناتا ہے، اور اس پر کس حد تک عمل کرتا ہے یہ اس کو سال کے آخر میں معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے ریزولوشن بنایا ہے یا ہدف بنایا ہے کہ اس سال میں مالی طور پہ اتنی ترقی کروں گا، اتنی سیونگز کروں گا، یا ہیلتھ کے لحاظ سے میں اتنا وزن ہے، اتنا وزن میں کم کروں گا، تو یہ ہیلتھ ریزولوشن ہے، ہدف انسان مقرر کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن نارملی، اور جیسے میں نے لاسٹ ایئر بھی عرض کیا تھا، لوگ مادی لحاظ سے اپنے ریزولوشنز بناتے ہیں، اور بنانے بھی چاہیے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی بحیثیت مسلمان، بینگ اے مسلم، صرف مادیت اور صرف اپنا جسم پالنا اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل میں زندگی گزار دینا، یہ کسی مسلمان کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلمان کی زندگی، اس کے جو اہداف ہوتے ہیں، اس کے جو گولز ہوتے ہیں، اس کے جو ویژن ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو کچھ اہداف ہر سال کے شروع میں ہمیں اپنی روحانی ترقی، اپنی اخلاقی ترقی، اپنی دینی ترقی سے بھی متعلق بنانے چاہیے۔ تو گزشتہ سال جو میں نے اہداف دینی لحاظ سے کہے تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو نماز ہماری پابند ہو جائیں، سب سے بڑا دین کا عمل، سب سے عظیم الشان عمل وہ نماز کا ہے، نماز کی پابندی۔ دوسرا، دوسروں کو سننے کی عادت، ہر وقت دوسروں پر سوار رہنا، اپنی سنانا، یہ دوسرا ہدف کہا تھا۔ اور تیسرا ہدف یہ کہا تھا زندگی کے اندر اپنی دنیاوی اور دینی تمام کی تمام زندگی میں ہم استغفار کو بھی ڈالیں، اور اپنے خطا کار ہونے کا اور اللہ کے سامنے گرنے، تو یہ 3 ہدف تھے۔ بہرحال اس سال میں آپ حضرات کے سامنے اسی طرح 2 3 اہداف کہوں گا۔ امید ہے سب سے پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر میرے توسط سے اگر میرے یہ الفاظ آپ کو اچھے لگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی دل میں یہ بات ڈال دے۔ پہلا ہدف ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ موجودہ دور میں امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اس کو بیان کرنا یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، یہاں موقع بھی نہیں ہے۔ تو پہلا ہدف امت مسلمہ کے حالات پر فکر کرنا، اپنی ذات سے نکل کر بھی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے سوچنا۔ اس میں سب سے بہترین جو کام ہے، سب سے جو پہلی سیڑھی ہے، جو فرسٹ سٹیپ ہے،
وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش مسلمانوں کے حالات سے واقف تو ہوں، کم سے کم ریئلائز تو کریں، کم سے کم ہمیں بنیادی معلومات تو ہوں۔ ہم اپنی ذات کے جزیروں میں رہ کر ساری زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں اور امت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ ہماری جو امت ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ہمارا تو موٹو اور ویژن قرآن نے بیان کر دیا نا، اور قرآن نے کہہ دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے خیر کے کاموں کی دعوت دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے دوسروں سے متعلق ہے نا، فکر ہوگی تو آدمی دوسرے کو اچھی طرف بلائے گا اور برے کاموں سے روکے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تھوڑی امت کی فکر ہو، امت کا غم ہو، امت کا سوچنے کا انداز ہو، بینگ اے مسلم نہیں بلکہ بینگ اے امت بھی سوچنے کا ایک انداز ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو اس وقت کہاں کیا پرابلمز ہیں، کم سے کم اتنا کہ ہمیں معلوم ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات کے ذہن میں ضرور سوال آئے گا کہ ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ بھئی آج کے دور میں معلومات کا حاصل کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ بہت آسان ہے، اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو پہلی بات یہ کہ اپنی دعاؤں میں امت کو یاد رکھنا اور اپنی فکر کے اندر امت کو شامل کرنا شروع کریں، اپنی ذات کے خول سے اور یہ جو پیٹ کا جو ڈھول ہمارے ساتھ بندھا ہوا ہے اس سے نکلنا چاہیے۔ دوسری بات بھی میرے پہلے ہی تقریباً بات سے متعلق ہے، اور یہ جو گزشتہ سال گزرا ہے، میں نے اپنے جمعوں کے اندر مسجد میں میرے ساتھی جو جمعہ پڑھتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں، میں نے اس پر بہت زیادہ بات کی ہے، شاید اس سال سب سے زیادہ بات کی، وہ یہ کہ جھوٹ پھیلانا بند کر دیں، جھوٹ پھیلانا بند کر دیں۔ اس وقت اس قوم کا اور اس پورے ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ سننا پسند کرتے ہیں، جھوٹ کہنا پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہاں تک تو بات صحیح تھی، صحیح نہیں تھی مطلب یہاں تک تو بات چل رہی تھی کہ جھوٹ ہم کہتے تھے، جھوٹ سنتے تھے۔ اب ایک اور اس میں اضافہ ہو گیا کہ جھوٹ کو پھیلانے میں ہم سب جو ہے شریک ہو گئے، اور اس کا سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ یہ ہمارا سوشل میڈیا ہے۔ تو بھائی قیامت کے دن آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے بھائی آپ نے کتنی فیس بک پر پوسٹیں کی، آپ نے جناب کتنے جو ہے فارورڈ میسیجز لوگوں کو کیے، آپ سے بالکل پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ آپ سے پوچھ گچھ آپ کے عمل کے بارے میں تو ہوگی، دنیا کے عمل کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ چیزیں بند کیجیے، اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیجیے۔ یہ ہر روز جو ہے جناب چیزوں کو بھیجنا، وقت کا ضیاع کرنا، اس کو چھوڑ دیجیے۔ تو دوسری بات یہ۔ تیسری بات یہ کہ ہماری موجودہ جو قوم ہے، خصوصاً پاکستانی قوم کے بارے میں کہوں گا، وہ لوگ پڑھنے لکھنے سے دور ہو گئے، کتاب سے کوئی تعلق نہیں، کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب منہ کھولتے ہیں ہم تو جہالت کا انبار ہی نکلتا ہے۔ جو علم رکھنے والا آدمی ہوتا ہے وہ بیچارہ خاموش اس لیے ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی مینٹیلٹی اور میری مینٹیلٹی میں اتنا فرق ہے کہ میں کہاں اس کو کاؤنٹر کروں۔ ایک نرا جاہل ہے، ایک عالم ہے، ایک سمجھ بوجھ والا آدمی ہے، دونوں کا کوئی میچ ہی نہیں بنتا، تو جہالت پریویل کرتی ہے۔ تو کچھ پڑھنا شروع کریں۔ اس کے لیے میں ایک کتاب آپ حضرات کے سامنے، 2 کتابیں اس سال آپ کوشش کریں کہ یہ 2 کتابیں آپ پڑھ لیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ یہ 2 کتابیں اس سال آپ پڑھ لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی کتاب ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ دعوت و عزیمت۔ کم سے کم آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے یہ جو وقت گزارا اپنی زندگی کے 60 سال، 63 سال، 70 سال، 50 سال، یہ کیسے گزارے۔ ایک اشرف علی تھانوی پیدا ہوا اور اس نے 1350 کتابیں لکھی، یعنی آج تک کسی مکتبے نے وہ کتابیں پوری شائع بھی نہیں کی۔ یعنی 1300 کتابیں اگر میں یہاں اپنے اس کمرے کے اندر ہی جمع کرنا شروع کروں تو میرا یہ کمرہ تنگ پڑ جائے گا، اور ہم زندگی کے اندر جو ہے شاید چند کتابیں بھی پوری نہیں پڑھتے ہوں۔ ہم پڑھ نہیں سکتے، انہوں نے 1300 کتابیں لکھ مائیں۔ ایک تو تاریخ دعوت و عزیمت۔ دوسری سب سے اہم ترین کتاب ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سے ایک دفعہ پھر
اپنے آپ کے بھائی ہونے کی حیثیت سے، آپ کا غمخوار ہونے کی حیثیت سے، آپ کا مخلص ہونے کی حیثیت سے یہ دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ ان 2 کتابوں کو اس سال لازمی پڑھیں۔ تاریخ دعوت و عزیمت کہ اگر آپ 2 یا 3 صفحے بھی 4 جلدوں میں ہے، 2 یا 3 صفحوں میں بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ پورے سال میں میرا نہیں خیال کہ آپ یہ 4 جلدیں وہ اور 1 جلد اسوہ رسول آپ نہیں ختم کر سکیں گے۔ فیس بک بھی تو دیکھتے ہیں نا، مطلب ہے کہ ریلز بھی تو دیکھتے ہیں آپ، اور جناب ٹک ٹاک کی ویڈیوز بھی تو بھاڑ میں جائے یہ ساری کی ساری چیزیں، اس پہ ذرا فوکس کر لیں اور اپنے جو ہے میں نے جو یہ لائحہ عمل دیا اس سال کا کہ 3 باتیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ اپنی زندگی کے اندر جھوٹ کو ختم کر دیں، جھوٹ پھیلانا ختم کر دیں، جھوٹ بولنا ختم کر دیں، اور جھوٹ کو آگے یہ جو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں وہ ختم کر دیں۔ کتابوں کا شوق رکھیں، کتابیں پڑھنا شروع کریں، مطالعہ شروع کر دیں، اس طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کو بنائیں، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ جب ہم اگلے سال اسی ویڈیو سے متعلق اور اسی عنوان سے متعلق اکٹھے ہوں اور میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں تو آپ کی زندگی میں یقیناً کچھ نئی چیزوں کا اضافہ ہو چکا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔